امیرالمومنین حضرت عمر بہت بڑے خلیفہ تھے۔ ان کے دربار میں دو آدمیوں نے ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے قاتل سے پوچھا، کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے اقرار کیا اور کہا، بے شک مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کے بدلے میں تم بھی قتل کیے جاؤ گے۔ قاتل نے جواب دیا، امیرالمومنین کا حکم میری سر پر، لیکن میرے ایک بھائی کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ 3 دن کی اجازت گر ہو تو گھر جا کر واپس بھائی کو دے آؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہارا کوئی ضامن ہے؟ قاتل نے حضرت ابوذر کو دیکھ کر کہا، یہ میرا ذمہ لے سکتے ہیں۔ ابوذر بڑے ہی رحم دل اور نیک طبیعت بزرگ تھے۔ وہ قاتل کو جانتے بھی نہیں تھے، مگر جب اس نے ان کا نام لے دیا تو انہوں نے بھی ذمہ داری لے لی۔ حضرت عمر نے ابوذر سے کہا، یہ شخص اگر واپس نہ آیا تو اس کے بدلے تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ ابوذر نے کہا، مجھے بخوشی منظور ہے۔ قاتل اپنے گھر چلا گیا۔ سب لوگ ابوذر کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تیسرے دن عدالت فاروقی میں سب جمع ہوئے کہ دیکھیں قاتل اپنے وعدے پر آتا ہے یا نہیں۔ وقت تنگ ہوتا گیا تو لوگ گھبرائے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص نہ آئے اور ابوذر کی جان جائے۔ حضرت عمر نے ابوذر سے فرمایا، اگر قاتل نہ آیا تو اس کے بدلے تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ ابوذر بولے، مجھے کوئی عزیز نہیں۔ یہ سن کر عدالت میں ایک ہلچل پڑ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے سناٹا سا چھا گیا۔ لوگ رونے چیخنے لگے، اتنے بڑے صحابی کی جان مفت میں جا رہی ہے۔ سب نے مل کر خلیفہ سے عرض کیا، خدا کے لیے ان پر رحم فرمائیں اور چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر دعوے کرنے والوں سے کہا گیا، تم جان کے بدلے روپیے لے لو، مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ ابوذر قتل کے میدان میں لائے گئے۔ اتنے میں آواز آئی، ٹھہرو ٹھہرو، میں آ گیا ہوں۔ سب ہکے بکے رہ گئے۔ یہ وہی قاتل تھا جو 3 روز کے وعدے پر چھوڑا گیا تھا۔ سب نے کہا، واہ واہ، کیا سچا آدمی ہے، اپنے وقت پر پہنچ گیا۔ ابوذر کے چھوٹ جانے کی خوشی تھی اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو اس آدمی کی سچائی پر حیرت تھی۔ آتے ہی اس نے کہا، بھائی مجھے معاف کرنا، آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، لو میں حاضر ہوں، ابوذر کو چھوڑ دو۔ یہ دیکھ کر دونوں مدعی کے دل پر بڑا اثر ہوا اور ان دونوں نے حضرت عمر سے کہا، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ یہ سن کر تمام حاضرین خوشی سے اچھل پڑے۔ حضرت عمر نے ابوذر سے دریافت کیا، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ضمانت کیا سمجھ کر لی تھی؟ کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے؟ ابوذر نے کہا، میں اس کا نام و نشان تک نہیں جانتا تھا، مگر میرے دل نے نہ چاہا کہ وہ مجھے ضامن بنائے اور میں اسے انکار کر دوں۔ یہ عرب کی مدت کے خلاف ہے۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ انکار سے کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے قاتل کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا تم بتاؤ کہ تم جان دینے کے لیے واپس کیوں آ گئے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہم عرب وعدہ خلافی کو برا سمجھتے ہیں، یہ عرب کی حمایت کے خلاف ہے۔ پھر حضرت عمر نے مدعی سے پوچھا، اور تم دونوں نے اسے معاف کیوں کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا، امیرالمومنین، ایسے شخص کی جان لینا عرب کی سخاوت کے خلاف ہے۔ عدالت فاروقی میں واہ واہ کا شور بلند ہوا اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پہلے زمانے کے مسلمان ایسے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مدینہ میں اسلام پھیلانے کی کوشش کی تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ رسول خدا اپنے جانشین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ سے پہلے آپ کے بہت سے جانشین ساتھی مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ تاریخی اسلام میں رسول خدا کے اسی سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو وہ لوگ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور خیر مقدم کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ عورتیں مکانات کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور ننھے ننھے بچے اپنے باپ اور بھائی کی انگلیوں کو پکڑ کر آبادی سے نکل پڑے۔ درود و سلام آوازوں سے مدینہ منورہ کی آبادی گونج رہی تھی اور ہر طرف مسرت و خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایک اونٹنی دکھائی پڑی جس پر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر خدا ہمارے مہمان ہو جائیں، مگر رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں اتر جاؤں گا۔
چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت کا ستارہ چمکا اور رسول اللہ کی اونٹنی آپ کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ بس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مکان میں قیام فرمایا۔ اتفاق سے ایک رات سردی کے موسم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مکان کی چھت پر بال بچوں سمیت لیٹے تھے۔ رات کے وقت آپ کسی ضرورت سے اٹھے اور پانی کا گھڑا پیر کی ٹھوکر سے ٹوٹ گیا۔ مکان کی چھت کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ اندیشہ تھا کہ پانی کا کوئی قطرہ رسول اللہ کے بدن پر نہ ٹپک پڑے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں ایک ہی کمبل تھا۔ آپ نے جلدی سے بہتے ہوئے پانی کو اس کمبل میں جذب کر لیا اور ساری رات آپ اور آپ کی بیوی بچے سردی میں ٹھٹھرتے رہے۔ ایسے تھے رسول خدا کے چاہنے والے جو اپنے پیغمبر کی نیند پر اپنی نیندیں قربان کر دی تھی اور آقائے دو جہاں کی اطاعت و محبت کو حاصل ایمان سمجھتے تھے۔